ہیں ہمارے حلقہ این بچہ کے ناظم اعلیٰ چودھری خان شمرے صاحب، وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا۔ یہ پیچھے والے ابا بڑے خاموش بیٹھے ہیں، کیوں پریشان ہے یار؟ اس نعرے کا نعرہ یہ ہے من سب نبیًا فاقتلوہ۔ کیا معنی اس کا؟ کہ جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر عیسائی برادری موجود ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے نبی، جو بھی نبی ہے وہ سارے شان والے ہیں، کوئی بھی کسی بھی نبی کی گستاخی کرے میرے نبی کا فرمان ہے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، خان شمرے صاحب۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المسلمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج کی یہ ورکر کنونشن میں تمام ساتھی، جس میں میرے یو سی کے امراء اور میرے حلقے کے کینڈیڈیٹ جو ایز اے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، جنرل کونسلر ہیں، کسان کونسلر ہیں، یوتھ کونسلر ہیں، اور میرے حلقے کے جتنے بھی علماء ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے قائد محترم جناب چودھری رضوان احمد سیفی صاحب، میں ان کا مشکور ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے خصوصی آمد فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اور آج کے ہمارے مہمان جو اس ضمنی الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ ہیں، جناب مرزا شمیل شفیق صاحب، میں ان کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، وقت بہت قلیل ہے، لیکن مختصر الفاظ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو ضبط کر لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ آج دنیا میں کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں اور جھوٹی گواہی عام ہو چکی ہے۔ ایک تو وہ گواہی جو ہماری عدالتوں میں مختلف مقامات میں دی جاتی ہے، لیکن ایک وہ جھوٹی گواہی ہے جو ووٹ کی صورت میں دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ملک پاکستان کی ریاستی دستور میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور عوام کے نمائندوں کے کردار پر گواہی یعنی ووٹ کے ذریعے سے مانگی جاتی ہے کہ وہ کون سا نہیں بنے گا، اور عوام سے نمائندوں کے کردار پر گواہی ووٹ کے ذریعے مانگی جاتی ہے، جو کہ ریاست پاکستان کو قرآن و سنت کے مطابق اہمیت دی جائے گی۔ لیکن ہماری عوام جانتے بوجھتے
کہ یہ سیاسی پارٹیاں قرآن و سنت سے بیزار ہیں، ان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور ان کے ووٹ سے، ان سے ووٹ سے لی گئی وہ طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ نمائندے پھر ناموس رسالت کے قانون کو بدلتے ہیں، گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں، ختم نبوت کے قانون کو بدلتے ہیں، منکرین ختم نبوت کی حمایت کرتے ہیں، ملک میں ٹرانسجنڈر بل کے نام سے ہم جنس پرستی کو ارتداد قانون بناتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ملک چلانے کی بجائے قرآن و سنت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آئے روز اسلام اور اشعار اسلام، قرآن اور صاحب قرآن اور اصحاب رضوان اللہ اجمعین کی گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے دو گناہوں میں سے اپنے خلاف جنگ کہا ہے، ایک سود اور دوسرا اپنے اولیاء کو گالی دینا۔ یہ عوام کو سود بھی کھلاتے ہیں اور اللہ والوں کی حوصلہ شکری بھی کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ یہ ناموس رسالت، پھر ناموس رسالت پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اپنی تجارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بے گناہ مسلمانوں کا بے دریغ قتل کرتے ہیں۔ یہ اپنے قرآن اور سنت میں بیان حقوق و فرائض کو سخت کرنے میں مغرب اور سیکولر میں ہیومن رائٹس پاکستان میں لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، تمام سیکولر حکمران ہمارے جیسے پاکستانیوں کے ووٹ سے قوت اور ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں تو ان کے ظلم، کفر اور اللہ سے دشمنی پر مبنی جرائم اور ان کے ووٹر سے بری و ضمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ان کا ووٹر ان کو دیا ہوا ووٹ، وہ بندہ ضمع بری اس خیانت سے نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، آؤ اللہ کے دین کے انتخاب کریں، دین کی قوت سے جو تمہاری حفاظت ہوگی، اور اس جھوٹی گواہی کا فتنہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی ووٹ دو۔ یہ پیغام میں نے لوگوں کے پاس ایک عبادت کے طور پر پہنچایا ہے، اور بغیر شرمائے، بغیر جھجکے، بغیر گھبرائے اپنے حق کے پیغام کے لیے، دین اسلام کے پیغام کے لیے اس قوم کو، اللہ کے دین کو منتخب کرتی ہے۔ تو قوم کو کیا کرنا چاہیے کہ مغربی غلامی سے چھٹکارا ہونا چاہیے، سود سے چھٹکارا ہونا چاہیے، اور مہنگائی سے چھٹکارا ہونا چاہیے، ٹیکس سے چھٹکارا ہونا چاہیے کہ یہ یہ تب ہی ہوگا ٹیکس سے جب ہم زکوٰۃ دیں گے، جب ہم زکوٰۃ تب دیں گے جب ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ تو دوستو، آپ کا ایک دیا ہوا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے ایک شمع کے لیے وہ تیل ثابت ہوگا جو اس شمع سے روشنی ہوگی۔ جب اس شمع سے روشنی ہوگی، اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور نظام مصطفیٰ کا وہ گہوارہ ہوگا کہ جس میں ہم امن سے جی سکیں گے، جس کا 70 سال ہو گئے ہر علماء، ہر استاد یہ سوچ کرتا ہے، لیکن دن پہ دن اس سوچ کو نفی کرنے کے لیے مغرب سے لوگوں نے سوچ اپنائی ہوئی ہے اور ہمارے لیے ہر راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ نے پرچی نظام مصطفیٰ کے لیے دینی ہے، اور نظام مصطفیٰ کے لیے پرچی دے کے ملک میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا ہے اور اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ نہ سر جھکا کے منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کے جیے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔